الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم فی لبس من خلق جدید۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، کائنات کے اسرار و رموز سے اللہ الرحمن کے علاوہ کوئی ایک بھی ہستی واقف نہیں ہے۔ اس کائنات کی وسعتوں میں جتنے بھی راز دفن ہیں، ان سب کو اگر کوئی جاننے والا ہے تو وہ ایک اللہ ہے۔ اور کائنات کی تمام تر وسعتوں کے اندر جتنی مخلوقات بستی ہیں، جتنے جاندار ہیں، ان سب کے دلوں کے اندر آنے والے خیالات، ان کی ضروریات، ان کے مسائل، یہ بھی رب رحمان کے علم میں ہے، اس سے کچھ بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ الرحمن نے بے شمار مخلوقات کی ضروریات کو نہ صرف یہ کہ سمجھا ہے، بلکہ ضروریات کے حل کے لیے وہ تمام وسائل بھی عطا کیے ہیں جو ان کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ عام طور پہ اللہ رب العالمین کے ہاں اسے کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے، اور اللہ نے ان کے رزق کا ذمہ اپنے پاس رکھا ہے۔ کوئی بھی کسی کا رزق نہ چھین سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے، نہ کسی کو دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کے ذمے ہے، وہ جب چاہے، جسے چاہے، جہاں سے چاہے عطا کر دے۔ کوئی کسی کا رزق روکنے والا نہیں، کسی کو جکڑنے والا نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ لیکن ساری مخلوقات کا رزق اللہ کے ذمے ہونے کے باوجود بھی اللہ نے حضرت انسان کو جو فضیلت عطا کی ہے، وہ اس کی جسمانی ضرورت کی بنا پر نہیں کہ یہ اچھا کھاتا ہے، اچھا لیتا ہے، اچھے کی تمنا رکھتا ہے، اس بنا پر انسان کو فوقیت اور فضیلت نہیں دی، بلکہ اس کو فضیلت اس بنا پر ہے کہ حضرت انسان کے رابطے ڈائریکٹ آسمانوں کے ساتھ ہیں۔ اس کے کچھ روحانی مسئلے ہیں، جسمانی ضروریات تو اس کی پوری کرنی ہی کرنی ہے، لیکن کسی اور مخلوق کے ساتھ رب نے روح کا مسئلہ نہیں لگایا۔ ان سب کو ایک مقصد دے کر پیدا کر دیا، لیکن حضرت انسان کو فضیلت اس بنا پر دی کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، یہ قربت چاہتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی چاہتا ہے۔ اس کی روحانی مسئلے ہیں، روحانی مشکلات کو حل کرنے کے لیے یہ رب سے رابطہ کرتا ہے۔ اور مالک نے یہ دعویٰ کیا کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ انسان نے دلیل مانگی، مالک نے رب العالمین کہا کہ ہم رب العالمین ہیں، سارے جہان کے پالنے والے، اختیارات ہمارے پاس ہیں، لہٰذا انسان کی جتنی بھی مشکلات ہوں ان کا حل اللہ کے پاس ملے گا۔ انسان کی جتنی ضروریات ہوں ان ضروریات کے حل کے لیے، وسائل کے لیے اسے اللہ کے در پہ آنا پڑے گا۔ اس لیے حضرت انسان کو دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ کر دنیا کے سارے معبودوں کا انکار کر کے اللہ کے در پہ آ کے اپنے روحانی مسئلوں کو حل کروا لیجئے، وگرنہ روح کو جب زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کے اوپر جب غلاف چڑھ جاتے ہیں، پھر ہدایت نظر نہیں آتی، ہدایت اثر نہیں کرتی، ہدایت سنائی نہیں دیتی۔
اس لیے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آپ کو ساری مخلوقات پر فضیلت بھی ہے، فوقیت بھی ہے، اور آپ کا مقام بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا روحانی مسئلہ ساری مخلوقات سے الگ ہے۔ حضرت انسان اس بات کو سمجھ نہ پایا اور اس نے اپنے روحانی مسئلے کے لیے، حل المشکلات کے لیے، اس نے گیان کی باتیوں میں، وجدان میں آ کے، تصور میں آ کے، تخیل کو لے کر اس نے اپنی مرضی کے لیے کچھ ایسے سکون کے طریقے اپنا لیے کہ کبھی یہ شراب پی کر جسم کا سکون چاہتا ہے اور کہتا ہے دل کا سکون مل جائے، کبھی یہ عورت کے پاس جا کر اپنی ہوس پوری کرتا ہے کہ مجھے دل کا سکون مل جائے۔ اس نے ہر راستہ اختیار کر کے دیکھا، لیکن اسے دنیا کے اندر دل کا سکون نہ مل سکا۔ مالک نے پھر اسے کہا کہ آدم کے بیٹے، ہم نے تیرا سکون وہیں پر رکھا ہے کہ تیرا تعلق جب آسمان والے رب کے ساتھ مضبوط ہوگا تو اس کے ساتھ جڑ جائے گا۔ دیکھ تیرے لیے کتنی آسانیاں ہوتی ہیں، پھر تو کچی زمین کے اوپر بھی لیٹا ہوا ہو، تیرے دل کے اندر ایسا سکون ہوگا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فرعون بھی آ جائے تو اس کے دل میں ویسے سکون کی رمق نہیں۔ اور حضرت انسان نے جب موجودہ صورتحال کو دیکھا کہ جہاں اللہ کی تعلیمات کو جو اس نے روح کی مشکل کے حل کے لیے دی تھی، آپ کا دل بے سکون ہے، آپ کے پاس غیر اطمینانی ہے، آپ اللہ کی تعلیمات کو سینے سے لگائیے اور اپنی روح کے مسئلے کو حل کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے اس مسئلے کا حل پوچھا تو اللہ نے 2 ٹوک لفظوں کے اندر سورۃ البینہ جو قرآن کی 98 نمبر پہ سورت ہے، اللہ نے وہ ہمارے سامنے رکھی۔ ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں جیسے قرارداد منظور کی جا رہی ہو اور اس کا منشور اللہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ روئے زمین پر انسانوں کے جب سے 2 گروہ بنے ہیں، ایک وہ جنہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اپنی روح کے مسئلے کا حل تلاش کیا، اور دوسرے وہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے گزرا۔ ان دونوں گروہوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، آپس میں اختلاف ہو گیا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین۔ وہ دنیا کا کسی بھی زمانے کا کوئی کافر ہو، وہ کسی بھی زمانے کا کوئی زندیق ہو، کوئی سیکولر ہو، کوئی لبرل ہو، کوئی کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس وقت تک یہ کہتا رہے گا میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں اللہ کو نہیں مانوں گا جب تک میرے سامنے حقیقی معجزے رونما نہ ہو جائے۔ انسان معجزات کا بھوکا ہے، یہ معجزہ مانگتا ہے، اور معجزہ بھی ایسا مانگتا ہے کہ صالح ہمارے سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو پھاڑ، اس میں سے اونٹنی باہر نکال، اور وہ اونٹنی ہماری آنکھوں کے سامنے بچہ جن دے۔ اور اسی طریقے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو سچا ہے تو مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا کر دکھا۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی کافر دنیا کے اندر آئے، اے انسان تو ان کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لے کہ ہر ایک معجزات کا بھوکا، ہر ایک نے یہی مانگا کہ مجھے واضح دلیل دو۔ اسے اللہ کا قرآن نظر نہ آیا، اسے چاند میں لکھا یا حسین اور یا محمد تو نظر آ گیا، لیکن بہترین ٹونر سے لکھی ہوئی چھپائی کے ساتھ اسے قرآن کی وہ آیات نظر نہ آئی جس میں رب نے اس کی روح کے مسئلے کا حل دیا، جس میں رب نے اس کو سنبھلنے کا موقع دیا، اس کے تعلقات کی مضبوطی کے لیے رب نے اس کو قرآن دیا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ اہل کتاب کا کوئی کافر ہو، وہ مکہ کا کوئی مشرک ہو، وہ ہندوستان کا کوئی ہندو ہو، کوئی عیسائی، کوئی پادری، کوئی پنڈت ہو، وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، یہ لوگ معجزات کے بھوکے ہیں اور کہتے کیا ہیں رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ ایسا کوئی رسول ہو، ایسا کوئی جوان ہو، ایسی کوئی شخصیت ہو جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سنائے، پاکیزہ آیات ہوں، اللہ کی تعلیمات ہوں جو ان کے سامنے تلاوت کی جائیں، یہ اس کو تسلیم کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دلیل دے دی، انہوں نے مانگا، ہم نے عطا
کر دیا، اور وہ عطا کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، اے آدم زمین کے اوپر جا رہا ہے، وہاں پر جا کر شیطان تیرا دشمن ہوگا، ہم تیری مدد کریں گے، تیری روح کو مرنے نہیں دیں گے، تیرے تعلقات کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے، بس تو ہماری اطاعت میں لگا رہنا، ہماری طرف سے جو تعلیم تیرے پاس آئے تو اسے قبول کر کے عمل کرتے رہنا۔ آدم نے اس عہد کے ساتھ وفا کی، وفا کا یہ سلسلہ چلا، 1000 سال گزرے، پوری انسانیت اللہ کی بندگی کرتی رہی، شیطان سے برداشت نہ ہوا، اس نے 1000 سال کی تخریب کاری کر کے قوم نوح کے اندر شرک کے بیج ڈال دیے۔ قوم نوح کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تباہ و برباد کیا۔ پھر اس کے بعد قوم عاد آئی، وہ اپنی مضبوطی کے اوپر اکڑ گئے، ہم نے ان کو بھی تباہ کیا۔ پھر قوم سمود آئی جنہوں نے اپنی مہارت کے اوپر اپنے آپ کو پسند کر لیا، اللہ فرماتے ہیں چیخ سے ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم لوط کو ہم نے پتھروں کی بارش کر کے تباہ کر دیا۔ ہر ایک قوم نشانی مانگتی تھی، رسول مانگتا تھا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو رسول بھی دیا، کتاب بھی دی۔ اس کے بعد بھی جب ان لوگوں نے جھٹلا دیا، اللہ کی باتوں کو تسلیم نہ کیا، ہم نے اپنی سنت کو نہ چھوڑا، وقت کے ساتھ ساتھ وقت کا یہ پہیہ چلتا رہا، حتیٰ کہ یہ چین آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل کر دی گئی، اور ہم نے مکہ کی اس بستی کے اندر محمد کریم علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت کو نہ صرف یہ کہ مبعوث کیا ہے، بلکہ یتلو صحف مطہرہ، اللہ کی ایسی نشانیاں یہ لے کر آیا ہے جو خود بھی پاکیزہ ہیں اور محمد کا کردار بھی پاکیزہ ہے۔ فیہا کتب قیمہ، اس کتاب کے اندر، اس دین کے اندر ایسی بے لاگ شخصیات اور ایسی تعلیمات رکھ دی ہیں کہ آپ کبھی بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی اس کے اندر کوئی جھول نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا کردار اور کردار سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل نمونہ، ان سے بڑھ کر اور کوئی شخصیت آپ کو نظر نہیں آ سکتی۔ کہا فیہا کتب قیمہ، ہم نے یہ کتاب عطا کر دی، نشانیاں پوری کر دی، کافر نے مانگا ہم نے دے دی۔ ہر ایک اس بات کی تڑپ لیے ہوئے تھا کہ اللہ ہمیں کتاب دے، اے اللہ کوئی رسول ہو جو تیرے دین کی طرف رہنمائی کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو سب کچھ دے دیا، لیکن اب کافر کیا کرتا ہے؟ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، جب کافر کے پاس اللہ کی بات آ گئی، جب اس کافر کو یہ خبر ملی کہ ایک اللہ کی پرستش کرنی ہے، ایک اللہ کے در پہ آ کے جھکنا ہے، تو پھر اس کی سٹی گم ہو گئی، اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا سارے معبودوں کو چھوڑ کے وہ جو مجھے بارش دیتا ہے، وہ جو مجھے اولادیں دیتا ہے، وہ جو دن اور رات کو چڑھاتا ہے، اور وہ جو میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، 360 بتوں کی بندگی کرنے والا اور ہمسایہ 33 کروڑ خداؤں کو پوجنے والا، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے ان کو کتاب دی، جب ہم نے ان کی دعا پر ان کو قرآن جیسی تعلیمات دے دی، تو پھر سارے بھاگ کھڑے ہوئے کہ کیسے ایک اللہ کے در پہ آ جائیں، کیسے ایک اللہ کو تسلیم کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ان لوگوں کی زبان سے پھر بات ہی یہ نکلی کہ کیا اللہ اولادیں بھی دے سکتا ہے، اور پھر وہی اللہ بارش بھی دے، وہی اللہ رات بھی چڑھائے، وہی اللہ دن کا اجالا بھی لے کر آئے، وہی اللہ کائنات کے سارے کام کرنے پر قادر ہو۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اللہ کی شان کے لائق نہیں، نہ ہی اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ جب کافر نے یہ گندی بات کی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے انسان یہ مت سمجھنا کہ ہم نے ان کو کوئی مشکل حکم دیا تھا، ہم نے ان کو حکم کیا کیا تھا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، ہم نے کافر کو حکم ہی یہ دیا تھا کہ اللہ کے در پہ آ جا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو، کسی اور کو پکار بھی نہ۔ یقین کیجئے توحید سے بڑھ کر انسان کے پاس کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس توحید موجود ہے، آپ کی عبادت، آپ کا ایک ایک سجدہ، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے 2 شخص
ایک سفر پر جا رہے ہیں اور ان دونوں کو قبیلے والوں نے روکا اور کہا کہ ہمارے بت کے نام پر جب تک کوئی چڑھاوا نہ چڑھاؤ گے ہم تمہیں یہاں سے بارڈر کراس کرنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی قربانی دینے کے لیے چیز موجود نہیں ہے۔ کہا یہاں پر بیٹھو، ایک مکھی اس بت کے نام پر قربان کر دو، ہم تمہیں آگے جانے دیں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، کہنے لگا میں مکھی قربان نہیں کروں گا کیونکہ اس کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اور دوسرے نے کہا ایک مکھی ہی تو ہے، اس کو میں قربان کر دوں اپنی جان بچاؤں۔ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا جس نے انکار کیا، اور جس نے قربانی دی لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب یہ دونوں بندے اللہ کے پاس آئیں گے، اللہ اس شہید ہونے والے کو جنت کے اندر داخلہ عطا کرے گا، اور جس نے ایک چھوٹی سی مکھی غیر اللہ کے نام کے اوپر قربان کر دی، اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ توحید سے بڑھ کر میرا بھائی کچھ نہیں ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کی بندگی کیجئے، سجدہ اللہ کی ذات کو ہے، اور اسی طریقے سے نظر نیاز، قربانیاں، زندگی، جینا، مرنا، موت، جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا اللہ کے نام کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی کے بھی در پہ جائیں گے، کسی اور کے نام کی مالا جپیں گے، اللہ کی قسم یہ سانسیں، یہ دھڑکنیں، یہ نفس کی حرکتیں، یہ جسم کے اعضاء، یہ سارا اللہ کا عطا کرتا ہے۔ حق یہ بنتا ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے، خالص اسی کے لیے کھڑا ہوا جائے۔ اور جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو چھوڑ دیا، 17 قربانیاں دینے کے بعد اللہ نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے کہ یہ دنیا کی ہر نعمت کو قربان کر کے اللہ کے پاس آتا ہے۔ حنیف بنیے کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے جھک جائیں تو صرف اللہ کے سامنے جھکیں، پھر ان کی گردن کو کوئی اور جھکا نہ سکے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ بندگی تیری شان کے لائق ہے، اے اللہ بندگی تیرے سامنے کرتے ہیں، اے اللہ سجدہ تیرے سامنے کرتے ہیں، تذلل اور عاجزی کا اظہار تیرے سامنے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کسی اور کے در پہ جا کے مدد مانگے، کسی اور کو پکارے، تو یقین کیجئے انسان شرک کی ان بستیوں کے اندر جا رہا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے مکہ کے مشرک کیا کرتے تھے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اگلا حکم ہم نے ان کو یہ دیا تھا کہ وہ نماز کے قائم کرنے والے ہوں۔ اور نماز کا قائم کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 5 نمازیں ادا کر لی ہیں۔ نماز کے قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو آپ کو احساس ہو کہ میں نے دنیا کی ہر طاقت سے، اپنی ہر صلاحیت سے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کو بڑا بنا لیا ہے، اپنے ہینڈ اوپر کر لیے ہیں، اور پھر مجرم کی سی حیثیت سے میں نے اپنے ہاتھوں کو ہتھ کڑی لگا کر اللہ سے کہا ہے اے اللہ میں گندا ہوں تو پاک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تیرا نام سب سے بلند، دنیا میں بڑے بڑے نام لیکن اے اللہ بڑی بڑی کرسیاں، ان سب سے اونچی کرسی بھی تیری، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ساری تعریف بھی تیرے لیے، تو رب العالمین بھی ہے۔ میں جھکوں تو اللہ کی عظمت بیان کروں، میں نیچے چلا جاؤں، میں اپنے سجدے میں ہوں تو اللہ کی شان علو بیان کروں، اور جب میں تشہد میں ہوں تب بھی اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ نماز کے قائم کرنے کا معنی یہ بھی ہے کہ سارے مسلمان اکٹھے ہو کر مسجد کے اندر حاضر ہو کے اجتماعیت کے ساتھ نماز کو ادا کریں، نماز کی روح کو سمجھیے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، ہم نے انسان کو یہ حکم دیا تھا دن میں 5 مرتبہ ہمارے در پہ آ کے حاضری لگوا۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، ہم نے اسے یہ بھی کہا کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر، ایک مخصوص نصاب ہوگا، اس کے اوپر 1 سال گزرے گا، تو نے اس میں سے 2.5% اللہ کے نام کا نکالنا ہے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ 3 کام تو کر لے، یہ تیرے پورے دین کو سلامت رکھیں گے۔ یہ 3 کام، توحید، نماز اور زکوٰۃ، ان تینوں کے اوپر استقامت اختیار کر۔ ہم نے پہلی امتوں کو بھی یہی حکم دیا، ہم آج کے مسلمان کو بھی یہ حکم دیتے ہیں۔ جب یہ حکم آ گیا اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں 2 گروہ بنے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ کسی کو توحید پسند نہیں آئی، کسی کو نماز بھلی نہیں لگی، اور کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان تینوں چیزوں میں سے
جس کا بھی انکار کیا سمجھ لو کہ وہ دائرہ اسلام میں نہیں، وہ اللہ کا وفادار نہیں، وہ جفا کے سلسلے پہ چلا ہے، اور جو جفا کے راستے پہ چل پڑے اس کے قدم بھی ڈگمگاتے ہیں اور وہ اللہ سے دور بھی ہوتا ہے۔ شیطان اس کے اوپر اپنا تسلط قائم کرتا ہے اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جہنم کے اندر لے کر کے جاتا ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، کوئی بدترین مخلوق دیکھنی ہو تو اس کو دیکھو، جس نے نماز کا انکار کیا، جس نے اللہ کے در پہ جھکنے سے انکار کیا، جس نے اپنے مال کے اوپر اپنے آپ کو سمپولیا بنا کر بٹھا لیا اور زکوٰۃ نہیں دی، جس نے دین کی بنیادوں کو ڈھانے کی کوشش کی۔ سب سے بدترین مخلوق اگر کوئی ہے اللہ کے ہاں جانوروں سے بھی بدتر کوئی ہے تو یہ شخص ہے جس کے پاس منہ موجود ہے لیکن حق کا بیان نہیں کر سکتا، کان موجود ہے لیکن سن نہیں سکتا، آنکھ موجود ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، یہ جانوروں سے بھی بدتر اور سب سے بڑھ کر گمراہ ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ انسان گرا، اپنے اصل مقام سے نیچے ہوا، جہاں دنیا کی ساری مخلوقات پہ اس کو فضیلت تھی۔ آج وہی انسان اگر بدترین ہوا تو اپنے روح کے تعلق کو ختم کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اور اللہ اگلی چیز بھی بتلاتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ مت سمجھنا کہ جو وفا کے راستے پہ چلے ہم ان کا ذکر نہ کریں گے، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کرتے رہے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ اور یہ سب سے بہترین گروہ، سب سے بہترین مخلوق، اللہ کی قسم ہم بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہم سے پہلے جو سب سے بہترین لوگ گزرے، جن کو آج ڈرپوک کہا جاتا ہے، جن کو آج بزدل کہا جاتا ہے، اللہ کی قسم وہ صحابہ جن کے متعلق اللہ نے آیات نازل کر کے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اے انسان تو ان لوگوں کا تذکرہ بھی کر جو آج سے 1400 سال پہلے کبھی عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کہ کیسے محراب میں کھڑے کو خنجر مار دیے جاتے ہیں، اور کبھی بلال کو دیکھ کہ گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، اور کبھی ام عمارہ کو دیکھ کہ 90 سال کی یہ عورت اپنے جسم کے اوپر 70 زخم لگوا کر میدان احد کے اندر میدانہ وار تجھے لڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور پھر اگر تو مزید دیکھنا چاہتا ہے تو حبیب ابن زید کو مسیلمہ کذاب کے دربار میں دیکھ کہ جب اس نے کہا حبیب کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا اب یہ گواہی بھی دے کہ مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہے۔ کہا میرے کان بہرے ہیں، تیری اس بکواس کو سن نہیں سکتے۔ مسیلمہ بولا اس کا ایک ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹ دیا گیا اور یہ ہاتھ زمین پہ پھڑ پھڑا رہا ہے۔ پھر اس نے وہی بات کی، انکار پھر ہوا، پھر دوسرا ہاتھ کٹتا ہے، پھر کان کٹتے ہیں، پھر ہونٹ کاٹ دیے گئے، پھر پاؤں کاٹ دیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا، لیکن وہ ڈرا نہیں، وہ جھکا نہیں۔ اللہ کی قسم اولئک ہم خیر البریہ کو پڑھنا ہے تو آگے برا بن مالک کو دیکھیے، ایک جنگ کے اندر 100 مشرکوں کی گردنیں اتارنے والا، اور پھر اسی طریقے سے خبیب بن عدی جس نے اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، مکہ کے کافر تھوڑا سا تیر چبوتے، تھوڑا سا نیزہ مارتے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹچکریں لگا لگا کر شہید کر دیا۔ اگلے نمبر پہ آپ دیکھیے خالد بن ولید کو کہ ساری زندگی جہاد کرتے رہے۔ پھر جعفر بن ابی طالب کو دیکھیے، یہ علی بن ابی طالب کے بھائی ہیں، جنگ موتا کا میدان ہے، 1 لاکھ رومیوں سے مقابلہ کیا جا رہا ہے، مقابلے میں 3000 مسلمانوں کی فوج ہے، اور جعفر بن ابی طالب آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھ کے جب لڑا تو لڑنے کے بعد پہلے دایاں بازو کسی نے کاٹا، پھر بایاں بازو کاٹ دیا گیا، پھر لوگوں نے نیزے مار کے شہید کر دیا، لیکن کوئی بھی جھکا نہیں، کسی نے بھی اپنے دین کا سودا نہیں کیا۔ پھر خباب بن ارت کو بھی دیکھیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، خباب بن ارت آتے ہیں، عمر اپنی سیٹ سے اٹھے، کہا خباب یہاں پر بیٹھو اور ہمیں بتاؤ کہ تم نے اسلام کیسے قبول کیا تھا۔ خباب بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم جب میں نے اسلام قبول کیا، میری مالکہ ام انمار میرے سر کے اوپر آگ کے کوڑے مارا کرتی تھی، مجھے صحرا کے اندر مکہ کے مشرک لے جاتے اور مجھے لوہے کی زرہ پہنا دیتے،
دھوپ میں کھڑا کر دیتے، پھر کوئلوں کا بستر بناتے، اس کے اوپر مجھے لٹا دیتے۔ اللہ کی قسم میرے جسم سے نکلنے والا پانی اور چربی ان کوئلوں کی حدت اور شدت کو ٹھنڈا کیا کرتی تھی، اور پھر اپنی قمیض اتار کر دکھائی اور کہا یہ دیکھو میری کمر کی حالت، یہ میں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے۔ میرا بھائی تیرے کان کے اندر جو اذان کی آواز بڑی آسانی سے آتی ہے، جو قرآن تو بڑی آسانی سے سن لیتا ہے، یہ صحابہ کی قربانیوں کے پیش نظر ان کے فیض سے تیرے میرے تک پہنچا ہے۔ اگر آج انہوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو یہ کیسے تجھے پتہ لگتا کہ وضو کا طریقہ یہ ہے، نماز یوں ادا کرنی ہے؟ اور آج انہی صحابہ کو جنہوں نے اللہ کے رسول کے لیے اپنی جانیں لٹا دی، جنہوں نے اللہ کے رسول کے لیے اپنے مال قربان کر دیے، آج انہی کو بڑی آسانی سے کوئی بھی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ یہ ڈرپوک تھے، یہ بزدل تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم خیر البریہ، یہ لوگ سب سے بہترین لوگ تھے۔ اور یہ کون لوگ ہیں کہ بدر کے میدان میں جب ڈنڈے لے کر نکلے، اللہ فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم، جو دل چاہتا ہے کر گزرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، یہ اپنے رب سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور بڑی آسانی سے یہ کہہ دینا کہ صحابہ کرام محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، لوگوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ کوئی بھی شخص جو اسلام کے بارے میں آپ کو شک میں ڈالنا چاہے، اللہ کی قسم وہ سب سے پہلے صحابہ کی شان کے اندر گستاخی کرے گا، ان کے متعلق آپ کو شک میں ڈالے گا، ان کی صحت کے اوپر شک کروائے گا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرے گا۔ اور یہ وجہ کیا ہے کہ اصل دین جو ہمارے اسلاف نے ہم تک پہنچایا ہے اس کو مجروح کر دیا جائے، امت کو دین سے دور کر دیا جائے۔ اور دیکھ لیجئے جب تک صحابہ کرام کا ذکر ہم نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور میں بڑے ادب سے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ صحابہ کے متعلق جانیے۔ ہم میں سے کوئی بندہ، اللہ اس کے اوپر رحمت نازل کرے، کوئی بندہ ہوگا جسے ان 10 صحابہ کے نام آتے ہوں گے جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، کوئی بندہ ہوگا۔ کسی کو کیا پتا ہو کہ جنگ یمامہ میں صحابہ کون کون سے شریک ہوئے تھے؟ کسی کو کیسے پتا لگے کہ بدر میں جو 313 تھے ان کے نام کیا تھے؟ اللہ کی قسم ان کے متعلق جانیے، ان کے متعلق پڑھیے۔ یہ وہ نفوس قدوسیاں ہیں کہ زمین پر چلا کرتے تھے تو قدموں کی آواز جنت میں جایا کرتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں جزاؤہم عند ربہم، یہی بہترین لوگ، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے راضی ہو گئے اور اللہ اپنے ان بندوں سے راضی ہو گیا۔ اور جب بندے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہیں گے اے میرے بندوں راضی ہو؟ بندے جواب دیں گے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہو گئے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ایک انعام ابھی ایسا ہے جو میں نے تمہیں نہیں دیا۔ بندے پوچھیں گے اللہ وہ کون سا انعام ہے؟ اللہ فرمائیں گے میری رضوان، میری رضا تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، لا اسخط علیکم ابدا، میں اب کبھی بھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ ہمیں یہ چیز عطا فرمائے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ اس سے جو اللہ رب العالمین سے ڈر جاتا ہے۔ اپنے دلوں کو ڈرا دیجیے، اللہ کی قسم یہ دل کا ڈر جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ جب صحابہ کرام کا تذکرہ کریں تو اپنی زبانوں کو روک لیں، کوئی غلط بات کرنے سے پرہیز کریں۔ آج بڑے دھڑلے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ وہ جہلم کا رہنے والا انجینئر علی مرزا جس کو بڑی جوان یوتھ سنتی ہے، اس کے پیچھے لگ کے اللہ کی قسم سیدنا امیر معاویہ کو گالیاں تلک دے دیتے ہیں۔ بھائی کس نے حق دیا؟ وہ جو کاتب وحی ہیں، جس نے اس قرآن کی کتابت کر کے تیرے میرے تک پہنچایا، آج اس کو گالیاں دے رہے ہو؟ اس چیز کے متعلق اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سب اصحابی، جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی بلانت، اس پر فرشتوں کی بلانت، اس پر محمد الرسول اللہ کی بلانت، اور اس پر تمام انسانیت کی لعنت۔ گھاٹے کا سودا جس نے کرنا ہے وہ بڑی آسانی سے کر لے، اور جسے اس بات کی فکر ہے کہ اس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے وہ صحابہ کا پاسبان بن جائے، ان کا دفاع کر لے۔ اللہ رب العالمین تیرا میرا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیق الا باللہ۔